دنیا کی ہر سیاسی جماعت میں شکرے اور فاختائیں دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ پارٹی لیڈر حکمت عملی کے تحت کبھی شکروں کو آگے کر کے جارحانہ رنگ اختیار کرتا ہے اور کبھی فاختاؤں کو آگے کر کے مفاہمانہ تاثر دیتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف البتہ اس حوالے سے کافی مختلف رہی ہے۔ جب سے عمران خان مقبول ہوئے ہیں وہ مسلسل شکروں کے حصار میں ہی خوش ہوتے رہے ہیں۔ فاختائیں ان کی پارٹی اجلاسوں میں دب کر رہتی ہیں، مگر عمران خان کے جیل جانے کے بعد سے بھی پارٹی کے اندر دو آرا ہیں۔ شکرے کہتے رہے انتخابات کا بوائیکاٹ کریں، قومی اسمبلی میں نہ بیٹھیں، دھرنے دیں، جلوس نکالیں اور ہر چیز تہس نہس کر دیں، لیکن فاختاؤں نے رائے دی کہ الیکشن میں حصہ لینا بہتر ہوگا۔ ان کا مشورہ تھا کہ بوائیکاٹ، دھرنے اور جلوس نکالنے کے بجائے آئینی اور قانونی جدوجہد کی جائے۔ عمران خان نے باوجود دوسری طرف کی رائے کی شدت کے فاختاؤں کی رائے کو تسلیم کیا۔ شکرے کہتے رہے سپریم کورٹ سے انصاف نہیں ملے گا، قومی اسمبلی میں بیٹھنے اور حلف اٹھانے کا مطلب انتخابات کو تسلیم کرنا ہوگا۔ شکرے کان بھرتے تھے کہ فاختائیں کمپرومائزڈ ہیں، یہ سب مقتدرہ کے ایجنٹ ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے فیصلے سے ثابت ہو گیا ہے کہ فاختاؤں کے دلائل درست تھے۔ اسی نظام کے اندر انہیں انصاف مل گیا، وکیل جیت گئے اور شکرے ہار گئے۔ سید علی ظفر، بیرسٹر گوہر، اسد قیصر، عمر ایوب اور وکلا سلمان اکرم راجہ اور سلمان صفدر نے مشکل ترین حالات میں آئین، قانون اور پرامن جدوجہد سے فتح حاصل کر لی۔ اگر شکروں اور یوٹیوبرز کے مشورے پر چلا جاتا تو آج پارٹی کی باقی قیادت بھی جیلوں میں ہوتی، فیصلے بھی ان کے حق میں نہ آ رہے ہوتے، جو ریلیف اور سپورٹ مل رہی ہے وہ بھی نہ ملتی۔ سوال یہ ہے کہ آئندہ بھی فاختاؤں کی پالیسی چلے گی یا پھر شکرے پارٹی کو جارحیت کی طرف دھکیل دیں گے؟ اصل میں ہر مقبول لیڈر کو جارحیت کے مشورے اچھے لگتے ہیں اور پھر وہ اپنے ارد گرد بھی ایسے ہی لوگ اکٹھے کر لیتا ہے جو اس کی پسند کے مشورے دیتے ہیں۔ دوسری طرف عوام کے ہجوم اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ موب سائیکالوجی یعنی ہجوم کی نفسیات کے تحت اپنی ذاتی نفسیات کو بھول کر اجتماعی نفسیات کے تحت عمل شروع کر دیتے ہیں۔ فرض کریں ایک ایسا شخص جس نے کبھی زندگی میں پتھر یا کنکر تک نہیں اٹھایا، جو وہ ہجوم میں شامل ہوگا تو وہ تشدد پر اتر آئے گا۔ اپنی انفرادی زندگی میں وہ پرامن شہری ہوگا، مگر ہجوم میں وہ انتہا پسندی میں سب سے آگے ہوگا۔ 9 مئی کا واقعہ ہو یا تشدد و تخریب کے دوسرے واقعات، ان میں ہجوم کی نفسیات کار فرما ہوتی ہے، اور جب کوئی ایک شخص کنکر پھینکتا ہے یا آگ لگاتا ہے تو ہجوم میں بہت سے ایسے جنہوں نے کبھی چڑیا بھی نہیں ماری ہوتی وہ آگ پر تیل پھینکنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ تحریک انصاف میں جوش اس قدر زیادہ ہے کہ ہوش کی بات سنائی ہی نہیں دیتی۔ اب جبکہ انہیں قانونی جنگ میں اتنی بڑی فتح ملی ہے، اب ہوش کی پہلے سے بھی زیادہ ضرورت ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد شکرے نئے سرے سے صف بندی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ گرتی ہوئی دیوار کو بس ایک دھکا دینے کی ضرورت ہے۔ اب نہ مقتدرہ اور نہ ہی حکومتی جماعتیں ان کا رستہ روک سکتی ہیں۔ اب اقتدار کا پکا پکایا پھل ان کی گود میں گرنے ہی والا ہے۔ امید یہ کرنی چاہیے کہ پارٹی کی فاختائیں انہیں سمجھائیں گی کہ ہنوز دلی دور است۔ تحریک انصاف کو اس فیصلے کے بعد بھی مقتدرہ اور حکومتی سیاسی جماعتوں سے ڈائیلاگ اور مفاہمت کا رستہ کھولنا چاہیے۔ تحریک انصاف ملک کی مقبول ترین جماعت ہے، مگر وہ پورا پاکستان نہیں ہے۔ یہاں پر اپوزیشن بھی ہے، مقتدرہ کا بھی ریاست میں بہت بڑا سٹیک ہے۔ ان قوتوں سے لڑ کر اور انہیں ہرا کر فتح یاب ہونے کے لیے ایک لمبی جدوجہد درکار ہوگی۔ شارٹ کٹ راستہ مفاہمت، صلح صفائی، معاف کرو اور بھول جاؤ والا ہی ہے۔ فاختائیں 9 مئی کی خطرناک کھائی سے تحریک انصاف کو 8 فروری کے کھلے میدان میں لائیں اور اب اس میدان میں انہیں برتری بھی دلا دی۔ شکروں کو فری ہینڈ ملا اور ان کی پھر سنی گئی تو یہ تحریک انصاف کو پھر سے 9 مئی جیسی کسی اور خوفناک گھاٹی میں گرا دیں گے۔ حقائق سے مکمل کٹے ہوئے بیرون ملک بیٹھے تبصرہ نگار، روپوش چی گویرے، ٹی وی اسکرینوں اور سوشل میڈیا کے نام نہاد انقلابی جوش، لڑائی، گالی گلوچ اور دشنام کے علاوہ کسی حکمت عملی پر نہ یقین رکھتے ہیں اور نہ اس کو مانتے ہیں۔ انہی میں سے چند وہ تھے جو 9 مئی کی طرف دھکیلنے والے تھے، اور اگر انہیں پھر موقع ملا تو انتہا پسندی اور فسطائیت کے وہ رویے اختیار کریں گے کہ ان کی پارٹی کے حامی بھی کانوں کو ہاتھ لگا لیں گے۔ یہ شکرے چائے کی پیالی میں انقلاب لا کر اپنے سے اختلاف کرنے والے ہر شخص کو کوچہ و بازار میں پھانسی پر لٹکانا چاہتے ہیں۔ وہ کبھی مقتدرہ سے بدلہ لینے کا نعرہ بلند کرتے ہیں تو کبھی ججوں سے نمٹنے کا عزم کرتے ہیں، کبھی اختلاف رکھنے والے میڈیا کو گالیاں دیتے ہیں تو کبھی ان کا مذاق اڑا کر ان کی تضحیک کرتے ہیں۔ مجھے صاف نظر آ رہا ہے کوئی حادثہ نہ ہوا تو حالات تحریک انصاف کو اقتدار میں دوبارہ لانے کی طرف تیزی سے رواں دواں ہیں، لیکن انتقام کا یہ جذبہ بدلے کی باتیں کہیں حالات کے دھارے کو موڑ نہ دے، کہیں تحریک انصاف کے مخالف اکٹھے ہو کر ان سے فیصلہ کن جنگ پر نہ اترائیں۔ جب انہیں انتقام اور بدلے کا خوف ہوگا تو وہ تحریک انصاف کی اقتدار میں واپسی کے خلاف سخت مزاحمت کریں گے۔ ہو سکتا ہے اس میں تحریک انصاف کے مخالف ہار جائیں
اور تحریک انصاف جیت جائے، لیکن اس بات کا بھی امکان ہے کہ تحریک انصاف کے مخالف جاتے جاتے اسے ایسا زخم لگا جائے کہ وہ کبھی سنبھل ہی نہ سکے۔ تحریک انصاف کی بہترین حکمت عملی مفاہمانہ ہوگی۔ فتح مکہ سے سیکھ کر چلے، مخالفوں کو بھی عزت دیں، انتقام کی جو بھی بات کرے اسے روکے۔ وہ لوگ جنہوں نے گالیاں اور دشنام وتیرہ بنا لیا ہے، وہ کل کو اپنی عادت کے تحت عمران کو بھی گالیاں نکالا کریں گے۔ آج عمران خان پر سخت وقت انہی شکروں کی وجہ سے آیا ہوا ہے، اور اگر یہی شکرے تحریک انصاف کے ہجوم کی نفسیات سے کھیلتے رہے تو تحریک انصاف جیت کر بھی ہار جائے گی۔ فتح کی نفسیات معاف کرنا اور بھول جانا ہے، شکست کی نفسیات میں انتقام اور نفرت ہوتی ہے۔ شکست اور جارحیت سے نکل کر تدبر اور مفاہمت کی طرف چلنا ہی بہترین حکمت عملی ہوگی۔